السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیات نمبر 34، 35 اور 36 یعنی 34، 35، 36 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے انسانوں کی، اور وہ یہ ہے کہ شروع سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کسی آبادی میں گئے، کسی شہر میں گئے، یا اپنے شہر میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا شروع کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہاں کے اس بستی کے، اس آبادی کے، اس شہر کے جو امراء تھے یا حکمران تھے، یہ دو طبقے ایسے ہیں جن میں سے اکثر نے اس نبوت کا، اس دعوت کا انکار کیا، اس کو ہرگز مان کے نہیں دیا اور سراسر یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، صاف انکار کیا انہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس مال و دولت اور حکمرانی ان کو میسر تھی، ان کی زندگی بڑی خوشحال تھی، ہر طرح کے عیش و آرام ان کو میسر تھے۔ تو اس مال کا اور اس حکومت کا ان کو ایک طرح کا نشہ چڑھا ہوا تھا، تو اس نشے میں ان کو حق بات سجھائی نہیں دے رہی تھی، سچی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ مال اور حکومت کی طاقت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان عام طور سے غرور میں، تکبر میں اور اس ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ مال و دولت اس کو اپنی استطاعت سے، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے ملا ہے، یہ حکومت اس کو اپنی سیاست سے، اپنی ہوشیاری سے ملی ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کا دینے والا، یہ چھین لینے والا اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکومت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ تو یہ بات ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور عام طور سے تو مرتے دم تک ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مرتے دم تک انکار کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ غرور، یہ تکبر لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے باوجود، یعنی مال دولت کے باوجود بھی اور حکومت کی طاقت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اور یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، آج ہمارے پاس ہیں، کل کسی اور کے پاس ہوں گی، تو اس کو ایک سبق کا مقام سمجھتے ہیں، اور اپنی اس طاقت کو، مال و دولت کو جائز کاموں میں استعمال کرتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اور ہر کام جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی مثال بہت کم پائی جاتی ہے، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس مال و اسباب و حکومت کے باوجود بھی انہوں نے خدا کو یاد رکھا، اس کے احکامات پر چلے،
اور اسے ڈرتے رہے کام کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی اس بات کی وضاحت اگلی آیت میں کر دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو، عام لوگوں سے، ان سے سب سے کہہ دو جن کو تم مخاطب کر رہے ہو، کہ یہ مال اور دولت، یہ حکومت اور طاقت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال، یہ دولت، یہ حکومت، طاقت سب دی بعض لوگوں کو، اور جب انہوں نے اس کا انتہا سے زیادہ ناجائز استعمال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں چھین لیں۔ بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں، تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو ہم کو مل جاتی ہیں۔ فرعون اور نمرود بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آج کے دور میں بھی دیکھ لیں آپ، کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جو غرور و تکبر میں حد سے بڑھ گئے تھے، جو مرضی آیا کرتے تھے، جیسا مرضی آیا قانون پاس کرتے تھے، جیسا مرضی آیا ظلم کرتے تھے کسی لوگوں کے خلاف، گروہ کے خلاف، جماعت کے خلاف، لوگوں کے خلاف، تو لیکن اور یہ بھول جاتے تھے کہ یہ ایک دن اس کی سزا پائیں گے۔ تو یہ ہر دور میں ہوا ہے، اس لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو خاص طور سے یہ آیات ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا دنیا میں، حکومت اور طاقت دی ہے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کبھی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور وہ جب چاہے ان چیزوں کو چھین سکتا ہے، ان سے محروم کر سکتا ہے، اور پھر اس کی سزا دے سکتا ہے۔ یہی ان آیات کا سبق ہے جو ہمارے عمرا، ہمارے حکمرانوں کو ان آیات سے سیکھنا چاہیے، اور پھر سوچ سمجھ کے اپنے مال کو اور اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔